عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم بالحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب. پچھلے کافی دنوں سے باطن کے اعمال اور باطن کے گناہوں کا بیان چل رہا ہے، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ظاہری اعمال و افعال میں بعض چیزیں فرض و واجب قرار دی ہیں، بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے باطن میں بہت سے اعمال فرض ہیں اور بہت سے گناہ ہیں، حرام ہیں. ان سے بچنا اور ان سے اجتناب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے ظاہر کے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو ان میں سے کچھ کا بیان پیچھے ہوا ہے. پچھلے بیان میں ریاکاری کا ذکر تھا، اس سے پہلے تکبر کا بیان ہوا، غصے وغیرہ کا. تو آج اسی سلسلے میں ایک اور خطرناک باطنی بیماری کا ذکر مقصود ہے، اور وہ ہے حسد. اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اسی بیماری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم بالحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے. او قال العشب، راوی کو شک ہے کہ آپ نے لکڑی کا لفظ استعمال فرمایا تھا یا سوکھی گھاس کا لفظ استعمال کیا تھا، کہ جیسے آگ اگر سوکھی گھاس میں لگ جائے تو وہ اس کو بھسم کر ڈالتی ہے، فنا کر ڈالتی ہے، یا لکڑی میں لگ جائے تو اس کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح اگر کسی شخص میں حسد کی بیماری ہو تو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور تشبیہ جو لکڑی کے سے دی کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بعض اوقات کوئی بہت بڑی آگ لگ گئی اور منٹوں میں اس نے سب کچھ ختم کر دیا، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ ہلکے ہلکے سلگتی رہتی ہے. لکڑی میں اگر آگ تھوڑی سی لگائی جائے تو ایک دم سے ساری لکڑی کو ختم نہیں کرے گی، سلگتی رہے گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ساری لکڑی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، راکھ بن جائے گی. تو اسی طرح حسد جو ہے یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھڑکتی چلی جاتی ہے اور اس کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے. کہ جیسے ایک ہلکی سی آگ اگر لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے اسی جگہ پر ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑھ رہی ہے. اسی طرح حسد کی آگ جب لگ گئی نیکیوں کو تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم بالحسد، حسد سے بچو. اب یہ اتنی خطرناک بیماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہ حسد کی بیماری چھائی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے پاک ہو. کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مرتبے میں حسد کا گزر دل میں ہو جاتا ہے، اور بچنا اس سے فرض ہے. اس سے بچے بغیر گزارا نہیں، بچنا فرض ہے. لیکن خیال بھی نہیں آتا اور دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں. اس لیے اس کی طرف بڑے اہتمام کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ حسد ہوتا کیا ہے، پھر یہ کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. یہ تین باتیں آج کی بیان کا موضوع ہیں: حسد کی حقیقت، اس کی قسمیں اور
اس کا اسباب اور اس کا علاج. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیماری کو، اس بیان کو ہمارے دلوں سے اس بیماری کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا سکے. تو حسد کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، دنیا کی ہو یا دین کی، اس نعمت کو اس کے پاس دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو کہ یہ اس کو کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے. یہ بیماری ہوتی ہے حسد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائی، مال دولت دیا فرض کرو، یا کسی کو صحت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو علم دیا. اب دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی اور اس سے چھن جائے تو بہتر ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بات سامنے آئے تو اس سے دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آئے تو اس سے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیوں آگے بڑھ گئے. اس کا نام ہے حسد. تو اگر دیکھو غور سے تو پتہ چلے گا کہ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے. اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دی. تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض. اسی لیے اس کی سنگینی خطرناکی بہت زیادہ ہے کہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر، خالق کے اوپر، قادر مطلق پر اعتراض کرتا ہے، اپنے محسن اور منعم پر اعتراض کر رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے فکر کہ وہ نعمت اس سے کسی طرح چھین جائے. اب اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں حسد کے، لیکن بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت سے رنجیدہ ہونا، اس کو کیوں ملی. یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ایک نعمت ملی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے. اس کو مل گئی، چلو مل گئی، لیکن مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے. اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جیسی نعمت اس کو ملی ویسے مجھے مل جائے. اس کا نام حسد نہیں، یہ حسد نہیں، اس کو رشک کہتے ہیں. عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ عربی زبان میں اس کے اوپر بھی لفظ حسد کا اطلاق ہو جاتا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حسد نہیں ہے. یعنی اگر یہ دل میں خیال پیدا ہوا بھائی جیسا اس کو اس کا مکان آرام دہ، میرا مکان بھی ایسے ہی آرام دہ ہو جائے، تو یہ کوئی حسد نہیں، یہ رشک نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. جیسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے، جیسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. حسد اس وقت بنتا ہے جب اس کی نعمت کے زائل ہونے کا خیال دل میں پیدا ہو کہ وہ نعمت اس کی چھن جائے تو اچھا ہے. اب اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمت جو اس کو ملی وہ ملنا اس کو ناگوار ہو رہا ہے، اور یہ فکر ہے کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو اس کی چھننے کا پہلے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے چھنے، اور دوسرے قدم پر یہ ہے کہ مجھ کو ملے. تو یہ حسد کا ایک درجہ یہ ہے. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے، اگر اس کے رہتے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس کے رہتے ہوئے نہیں مل سکتی تو اس سے چھن جائے پھر مجھے مل جائے. یہ بھی حسد ہے. اور سب سے خبیث ترین، ذلیل ترین، رذیل ترین قسم حسد کی یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے. مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے کسی طرح، اس کے پاس نہ رہے، تاکہ اس کا جو امتیاز ایک پیدا ہوا ہے اس نعمت کی وجہ سے، اس کو جو مقام ملا ہے اس مقام سے وہ محروم ہو جائے. پھر مجھے یہ ملے نہ ملے مجھے اس سے بحث. یہ سب سے ذلیل، سب سے خبیث اور سب سے رذیل قسم ہے حسد کی، اور سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ جو کہتے ہیں بزرگوں نے کہا کہ سب سے پہلے حسد کرنے والا کون ہے؟ ابلیس، شیطان.
اس واسطے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اعلان فرمایا کہ اس کو میں زمین کی خلافت عطا کروں گا، زمین کا خلیفہ بنا، زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو ایک اعلیٰ مقام بخشا آدم علیہ السلام. بس یہ شیطان جل گیا، اور وہ یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس واسطے کہ یہ مجھے مرتبہ نہ ملا، اس کو مل گیا. تو سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے، شیطان ہے. تکبر کرنے والا سب سے پہلے وہ اور حسد کرنے والا. تو یہ حسد کی اعلیٰ سب سے سنگین قسم یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے چھن جائے. اور اسی حسد کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اس کو کوئی رنج پہنچ جائے، کوئی غم پہنچ جائے، تو یہ حسد کرنے والا خوش ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی تکلیف سے خوش ہوتا ہے، ترقی سے رنج کرتا ہے اور تکلیف سے خوش ہوتا ہے. تکلیف سے خوش ہونے کو کہتے ہیں شماتت عربی زبان میں. دوسرے کے رنج سے، دوسرے کی تکلیف سے آدمی خوش ہو تو اس کو شماتت کہتے ہیں. یہ بھی حسد کی ایک قسم ہوتی ہے. تو حسد کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی فکر کرنا، خواہش کرنا اور یہ دل میں تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. پیسہ ہے پیسہ چھن جائے، دولت ہے دولت چھن جائے، عزت ہے عزت چھن جائے، ترقی ہے ترقی واپس آ جائے. یہ باتیں دل میں پیدا ہونا، اس کا نام حسد. اور اس کی اتنی زبردست وعید اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جو آپ نے ابھی دیکھے. قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ اس کے اوپر مذمت آئی ہے. قرآن کریم میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کہ کیا لوگ حسد کرتے ہیں دوسروں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دوسرے کو عطا کر دی تو اس کے اوپر حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی حسد. اس نعمت، اس حسد کی اس بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے یہ بات؟ تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں بنیادی. ایک سبب تو ہوتی ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے اور حب جاہ، جاہ و منصب کی محبت ہے، دنیا کی دولت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے. تو حب جاہ اور حب مال اس کا سبب ہوتا ہے کہ آدمی کو خود یہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند رہے، میں اونچا رہوں. تو دوسرا اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی گرانے کی فکر کرتا ہے، تو یہ حب جاہ سبب بنتا ہے. اور دوسرا سبب اس کا ہوتا ہے بغض، کسی سے دل میں بغض پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا. اس کینے کے نتیجے میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے. اس کو یہ بغض اور حب جاہ یہ دو بنیادی سبب ہوتے ہیں. جب دل میں یہ دو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہو. تو اس کے بارے میں پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ آخرت کے اندر تو ہے ہی نقصان دہ، دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے انتہائی مہلک چیز ہے. دنیا کے اندر دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. اس واسطے کہ جو شخص حسد کر رہا ہے دوسرے سے تو وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، غم میں رہے گا، گھٹن میں رہے گا. جب کسی کو بڑھتا دیکھے گا دل میں رنج پیدا ہوگا، دل میں غم پیدا ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی، اور اسی گھٹن کے اندر وہ رفتہ رفتہ اپنے صحت کو بھی خراب کر لے. ایک عربی زبان کا شعر ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حسد جو ہے اس کی مثال آگ کی سی ہے، اور آگ کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک دوسری چیز کو کھانے کو ملے نا تب تو اس کو کھاتی رہے گی. لکڑی کو لگ گئی، لکڑی کو کھا لے گی. آخر میں جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو آگ کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو حسد کی آگ بھی ایسی چیز ہے کہ پہلے سے کوشش تو کر رہا ہے دوسرے کو خراب کرنے کی، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، لیکن جب نہیں پہنچا سکتا تو پھر بالآخر حسد کی آگ میں خود ہی جل جل کے ختم ہو جاتا. تو دنیا کے اندر
بھی اس کا نقصان. علاج اس کا کہ حسد اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے, کس طریقے سے اس بلا سے بچا جائے. تو بھائی اس کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے نعمتوں کی تقسیم فرمائی. کسی کو کوئی نعمت دے دی, کسی کو کوئی نعمت دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے یہ چیز مقرر فرمائی ہے جو فلاں چیز کو فلاں شخص کو فلاں چیز دینی ہے, فلاں شخص کو فلاں چیز دینی. اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں اس کائنات میں. ایک عالم وہ ہے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تکلیف کا گزر نہیں, رنج اور غم کا گزر نہیں, اور وہ ہے جنت کا عالم. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پہنچا دے تو غم اور تکلیف کا کہیں گزر نہیں, کوئی شائبہ نہیں. راحت ہی راحت, آرام ہی آرام, نعمت ہی نعمت. اور ایک اس کے مقابل میں اللہ بچائے دوسرا عالم ہے جس میں